کرے اور وہاں پر جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو عام ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں ان کے دل پاک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انہیں بتایا گیا ہے اتنا ہی زیادہ وہ عشق کرتے ہیں رسول سے بھی اور آل رسول سے بھی۔ یہ اور بات ہے کہ ملاؤں نے انہیں حق سمجھنے سے قاصر کر دیا، محروم کر دیا، دور رکھا، اور ہمیشہ بار بار ڈراتے رہے کہ آپ کو جو ہے بہرحال آنکھ بند کر کے تمام صحابہ کو مان کے چلنا ہے۔ یہ ہم سب کو حق کی طرف جانے سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کا انشاءاللہ جب بھی خاتمہ ہوگا اور صحیح معنوں میں آنکھوں سے پٹیاں اتر جائیں گی، دل کے اور دماغ کے اور سوچ کے تالے کھل جائیں گے، یقیناً ہمارے دل و دماغ روشن ہوں گے، منور ہوں گے، ہم حق جان لیں گے اور صحیح افراد اور صحیح صحابہ کی تلاش بھی کریں گے اور ان کی اتباع بھی کریں گے۔ میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، ذاکر حسین صاحب لوٹن سے، ہمیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ جب کسی قرآن پاک کی آیات سے کوئی حکم استنباط کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تمام آیات ایک موضوع پر ایک ساتھ جمع کی جائیں اور پھر ان کا کوئی معنی اور مطلب نکالا جائے۔ بے شک یہ اگر یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کو یہ جو ساری آپ نے آیات پڑھی ہیں تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ ساری بات مشروط ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کی ہم نے تلاوت کی۔ جنگ احد سے بھاگے تھے وہ شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہوئے تھے، جی جی، اور وہ اب ان حدیثوں کا کیا بنے گا جن میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے۔ جی جی، چلیے کوئی بات نہیں، حدیثوں کا کیا کریں گے، بہت سارے۔ اگر حدیث اور قرآن ٹکراتا ہے دوسری بات کہ میں آج آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اظہار حقیقت کے بارے میں، اظہار حقیقت کے حوالے سے آپ اتنی ارکریزی سے اور جابشانی سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے عرض ہے کہ اظہار حقیقت ایک معیاری اسلامی علمی تحقیقی پروگرام ہے، قرآن و سنت کے مستند حوالات پر مبنی ہے، بڑی عام اور مفید معلومات اور حکمت و دانائی پر مشتمل ہے، عقل و منطق اور توازن و اعتدال کا مظہر ہے، تمام بڑے مہذب، مؤدب اور شائستہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو اسے ہر قسم کی مسلکی وابستگی سے اوپر اٹھ کر دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے پروگرام کے لیے ایک ربائی لکھی ہے، اگر اس ربائی کو آپ ہر پروگرام کے آخر میں چلائیں تو بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ سن کے اظہار حقیقت یہ فضا بدلے گی، بے شک بے شک، رفتہ رفتہ ہر طرف رسم وفا بدلے گی، بے شک، لوگ پرکھیں گے دلیلوں کو کھلے ذہنوں سے، جی، خانقاہوں میں مریدوں کی صدا بدلے گی۔ بہت خوب بہت خوب، بہت عمدہ آپ نے 4 مصرے کہے ہیں۔ ایک شعر ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فی البدیہہ۔ اظہار حقیقت کے بعد جو ہدایت ٹی وی کے اظہار حقیقت کی ای میل ایڈریس پر جو ہمارے اہل سنت کے بصیرت والے بھائی اور بہنوں نے ای میلز کی ہیں، ان ای میلز کو پڑھنے کے بعد فی البدیہہ یہ شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اظہار حقیقت سے بڑا فرق پڑا ہے، اظہار حقیقت سے بڑا فرق پڑا ہے،
ہر پاک باز آج در حق پہ کھڑا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ روشنی پھیلتی رہے گی اور پاک دلوں میں نور حق و حقیقت جلوگر ہوگا، روشن دماغ بھی ہوں گے، آنکھیں بھی روشن ہوں گی، اور پھر کردار بھی ساتھ ساتھ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پاس اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، ایک آخری کالر کو ہم لیتے ہیں۔ جی ہماری بہن طاہرہ ہیں لوٹن سے، خوش آمدید کہتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ صاحب، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ میں آیت رضوان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑے مدلل انداز میں گفتگو کی ہے جو یقیناً حق کے متلاشیوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ بے شک مولانا صاحب، جب ہم تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل پڑھتے ہیں اور پھر آیت قرآنی کو پڑھتے ہیں جی تو ہماری آنکھیں حیرت سے چند لمحے کے لیے تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، جی کیونکہ اس میں اتنا تضاد نظر آتا ہے کہ پھر حق کے متلاشیوں کو حق کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم بخاری، تاریخ طبری اور دوسری بے شمار جو کتابیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہی اس آیت کا اور ان واقعات میں اتنی زیادہ تضاد نظر آتا ہے کہ حق کی پہچان صرف اس واقعہ کو پڑھ لینے سے ہی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ تاریخ میں بخاری میں اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، تاریخ طبری میں بھی میرے پاس یہ 2 ریفرنسز ہیں۔ ویسے تو ہر کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب رسول خدا نے بیعت لی، اور بیعت ظاہر ہے کہ اطاعت رسول اور فرما برداری پر لی گئی، اور اس کے بعد جب صلح کا موقع آیا تو تاریخ بتاتی ہے، اور اس میں بخاری میں بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک ہیجان پیدا ہو گیا، اور یہ بے چینی اور ہیجانی کیفیت اس حد تک بڑی کہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور اس کیفیت کا سب سے زیادہ شکار حضرت عمر بنے جنہیں نبوت پر ہی شک ہو گیا تاریخ طبری کے مطابق۔ اور بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے جب صلح کے بعد اپنے سر کے بال منڈوانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اٹھو سر منڈوا لو اور قربانی پیش کرو۔ بخاری میں لفظ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی شخص بھی ان میں سے نہ اٹھا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور یہی لفظ جو ہے وہ تاریخ طبری کے بھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ کو ان کی ام المومنین نے مشورہ دیا کہ آپ خود یہ عمل کر لیں تو یہ خود کر لیں گے۔ تو جب حضرت نے باہر نکل کر قربانی کی اور سر منڈوا کر احرام اتار دیا، جب صحابہ نے دیکھا کہ پیغمبر کے فیصلے میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے تو مجبوراً کچھ لوگوں نے سر منڈوایا اور کچھ نے اپنے بال چھوٹے کر دیے۔ طبری کا بیان ہے کہ غصے کی حالت میں وہ ایک دوسرے کا سر اس طرح مونڈ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہو۔ اب مولانا صاحب میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان پر سکینہ نازل کیا، لیکن یہاں تو ہمیں اس کے برعکس بیعت کے کرنے کے فوراً چند لمحے بعد ہی ہیجان، بے چینی، شک، غصہ اور ناراضگی نظر آ رہی ہے جو سکینہ کے بالکل الٹ ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سکینہ کس پر نازل ہوا؟ بیعت۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوا، راضی اللہ تعالیٰ ان سے صرف اسی وجہ سے راضی ہوا کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری رسول کے لیے بیعت کی تھی، لیکن یہاں تو چند لمحے کے بعد وہ رسول کے حکم کی سراسر نافرمانی کی جا رہی ہے اور اطاعت اور فرما برداری کا بالکل الٹ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا مولانا صاحب کہ خدا کن سے راضی ہوا؟ بہت شکریہ، خدا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہترین گفتگو ہوئی، اور میں اس سے زیادہ چونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے کالز نہیں لے سکوں گا۔ آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر اپنے سوال بھی، اپنے تاثرات بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر ابھی ای میل ایڈریس نمودار ہو چکا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ اپنے سوال بھی بھیجے گا اور اپنے تاثرات بھی بھیجے گا۔ انشاءاللہ ہم کیجئے سوال کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کو شامل کریں گے کہ جو اظہار حقیقت کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ حق کو صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ پیش کر سکیں، تاکہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے حجت تمام کی ہے، ہم نے بات کو پہنچانے کا جو ذمہ لیا تھا اس کو ہم نے کسی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اب جو سن چکے ہیں، جن تک یہ بات جا رہی ہے، ان کے ذمہ ہے کہ وہ حق بات کو لے کر کے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو ہدایت کی راہ پر چلائے، اللہ سبحانہ وتعالی سب کو توفیق دے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اپنی قبر کے بارے میں سوچے۔ پروردگار سب کو توفیق دے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے مولا علی کے لوائے حمد کے سائے میں آ سکیں۔ پروردگار دنیا میں کوئی ایسا انسان نہ ہو
کہ جو حق سے جان بوجھ کر روگردانی کرتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، پروردگار سب کو حق کے ساتھ محبت کرنے، حق کو سمجھنے، حق پر ڈٹنے، حق کا ساتھ دینے اور حق پر اپنی جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔